بھارت کی خطے میں بالادستی کی کوششیں دفن کر دیں، بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کرنے کو تیار ہیں۔ امریکہ نیوٹرل مقام پر بھارت سے مذاکرات کا وعدہ پورا کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو، کہا خطہ دشمنی سے نہیں تجارتی روابط اور پارٹنرشپ سے چل سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مقبوضہ کشمیر اہم تنازع ہے۔ بھارت نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے آج تک ثبوت نہیں دیے۔ پاکستان اپنے پڑوسیوں سے کوئی تنازع نہیں چاہتا۔ چین سے اسلحہ خریدنے کا مقصد امریکہ سے تعلقات خراب کرنا نہیں، بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتے۔ ماضی کی طرح ایک بار پھر امریکہ اور چین میں پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ چترال کے دھروش نالے میں درمیانی درجے کا سیلاب، کلدام نالے میں پانی کی سطح میں خطرناک اضافہ، دیر چترال شاہراہ مکمل بند، سینکڑوں مسافر دونوں طرف میں پھنس گئے۔ سیلابی ریلے سے آبپاشی اور ابنوش نظام تباہ، نالے کے کنارے بنے ہیڈ ورک سیلاب میں بہہ گئے۔ زرعی زمینوں اور پینے کے پانی کی فراہمی متاثر، ٹریفک کی روانی معطل، مقامی افراد کو مشکلات۔ انتظامیہ نے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ گلگت میں وقفے سے بارش جاری، این ڈی ایم اے کے مطابق راول ڈیم میں پانی کی سطح 1750 تک پہنچ گئی۔ سپل ویز آج 2 بجے کھولے جائیں گے۔ عوامی خدمت میں ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو کر کے دکھاؤ، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا چیلنج۔ کہتے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ چاہے موٹر وے بنا لو لیکن چھت فراہم کرنے سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ حیدرآباد میں سیلاب متاثرین میں مالکانہ حقوق تقسیم کرنے کے تقریب سے خطاب میں شرجیل انعام میمن نے کہا، نیپال میں زلزلہ متاثرین کے لیے 8 لاکھ گھر بنائے گئے، سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں۔ 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کرنے والا 3.5 سال میں ایک پروجیکٹ بھی نہ بنا سکا۔ پی ٹی آئی کارکنان کی پاپو ایکٹ کے تحت 6 ماہ سزا کا معاملہ، پی ٹی آئی کارکنان کے مقدمہ نمبر 976 اور 977 میں ضمانتیں منظور۔ عدالت نے 20 ہزار روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانتیں منظور کیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ پی ٹی آئی ورکرز پر تھانہ رمنا میں 2 مقدمات درج ہیں۔ مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کا 17واں یوم پیدائش۔ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر تخریب اور تقسیم کا خوفناک باب ہمیشہ کے لیے بند کیا۔ جرم بے گناہی میں اذیت اور اسیری کو ہنس کر برداشت کیا، سازشوں الزامات کا سامنا کیا لیکن مخالفین سے بدلہ نہیں لیا۔ صدارتی اختیارات پارلیمان کو منتقل کرنا، سی پیک، صوبائی خود مختاری، این ایف سی، 18ویں ترمیم، انکم سپورٹ پروگرام آصف علی زرداری کے تحفے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن، صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کی صدر مملکت کو سالگرہ کی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ ایدھی ہوم میٹھادھر میں تقریب، صوبائی وزیر سعید غنی نے بچوں کے ہمراہ سالگرہ کا کیک کاٹا، تحائف بھی دیے۔ شہر میں کئی تقاریب ہو رہی ہیں، مگر ایدھی سینٹر کی تقریب سب سے بہتر لگی۔ سعید غنی کی گفتگو، کہا بچوں کو دیکھ بھال کا کام بہترین انداز میں جاری ہے۔ اور بارشوں کا ایک اور نیا سپیل، لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ فیروز پور روڈ، سینٹرل پارک، سیاسل اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں بھی بادل جم کر برسیں گے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں سمیت بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات، عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ اور امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی میں صدر ٹرمپ کا کردار لائق تحسین ہے۔ پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات میں مزید وسعت اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں ثالثی کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو بھی سراہا۔ میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکی سیکرٹری خارجہ کے ساتھ ملاقات بہترین رہی۔ مارکو روبیو کے ساتھ افغانستان، ایران سمیت غزہ کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ایکس پر لکھا کہ ملاقات میں معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی ٹی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز رہی۔
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दौरा चीन में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा समेत सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के आज़म का इयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीनी नायब सदर हॉन जिंग और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से अलग अलग मुलाकातें की। CPEC के तहत उभरते इलाकाई और आलमी मंजरनामे पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक की क़यादत का दो तरफ़ा ताल्लुकात की गहराई पर इत्मीनान का इजहार। शराकत दारी बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। चीनी हुकाम की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक अफवाज के किरदार की तारीफ। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेड क्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चीन से मुलाकात। सलामती और विफाकी ताउन पर दिफाई तबादला ख्याल। कहा पाक चीन दिफाई ताउन को वसी तोसी दी जाएगी। फील्ड मार्शल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन से भी मिले। ईरान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने सेहूनी पार्लियामेंट की जानिब से मगरबी किनारे पर कब्ज़े के गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। कहा सेहूनी हुकूमत फ़लस्तीनी शनाख्त को मिटाने के लिए एक तवील मुद्दती मनसूबे पर अमल पैरा है। पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने गज़ा में इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। फ़रीक़ैन ने सेहूनी जारहियत को रोकने के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ट्रंप ने फ्रांस का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि सदर मैक्रोन जो कहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सदर मैक्रोन के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बयान में तवाज़ुन नहीं। अमरीकी सदर की हमास को भी धमकी। कहा हमास यरगमालियों की रिहाई के लिए संजीदा नहीं। हमास की क़यादत गज़ा में जंग बंदी के लिए मुआहिदा नहीं करना चाहती बल्कि मरना चाहती है। अमरीकी वफ़द को मुशावरत के लिए दोहा से वापस बुला लिया। बरतानवी पार्लियामेंट के 125 अरकान का वज़ीर आज़म केयर स्टारमर को ख़त। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालिबा। लिखा बरतानिया 1980 से दो रियासती हल की हिमायत करता आया है। मौजूदा सूरत हाल में फ़लस्तीन को तस्लीम करता बरतानवी मौक़िफ़ की हकीकत का रूप देगा। झील सैफुल मलूक के करीब क्लाउड बर्स्ट से कंडोरा नाले में तोक़यानी। झील रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ 500 सयाह फंस गए। KP हुकूमत का बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। तमाम अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। एबटाबाद के सयाहती मकामात ठंडियानी में लैंड स्लाइडिंग से पुल टूट गया। ज़मीनी राबता मुनक़ता। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। उधर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांचे में सैलाबी रैली से तबाही। दर्जनों दुकानें, मसाजिद और सड़कें तबाह। शिगर के इलाके कायमाबाद तसिर में भी फसलें तबाह। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। फिरोजपुर रोड, सेंट्रल पार्क, रायवन, सोयासल, कहनानो, गजुमता में बादल बरसे। रायवन की गलियां और बाजार नदी नालों में तब्दील। उधर जलालपुर पीरवाला के करीब दरियाए शनाब में पानी की सतह बुलंद। मोजा रपड़ी में 15 घर और एक स्कूल दरियाबुर्द। फसलें भी डूब गईं। मंशनाबाद की गल्ला मंडी और इतराफ की सड़कों पर बारिश का पानी ताहाल जमा। इंतजामिया गायब। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे। तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। PDMA का 28 जुलाई से बारिशों के नए सिलसिले का अलर्ट भी जारी। रावल डैम के स्पिलवेज आज फिर खोले जाएंगे। हुकूमत के सारे दावे नाकाम। सस्ती चीनी का हुसूल ख्वाब बन गया। पंजाब में चीनी डबल सेंचुरी भी क्रॉस कर गई। महंगाई कंट्रोल करने वाली पैरा फोर्स भी नाकाम। कराची में चीनी 185 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। महंगाई के सताए शहरियों ने चीनी की कीमतों पर इंतजामिया की क्लास ले ली। कहा दुकानदार मनमाने रेट्स वसूल कर रहे हैं, कोई भी इंतजामिया के कंट्रोल में नहीं। आधा किलो दी है 100 रुपए की। हुकूमत कुछ कहती है और दुकान वाले कुछ कहते हैं, तो मैं तो बहुत परेशान हूँ। चीनी तो हर घर में इस्तेमाल होती है। रेट पता किया तो 250 रुपए से कम किलो चीनी नहीं है। महंगी भी है और कहाँ मिल रही है सस्ती, कोई चीज़ ही नहीं सस्ती। महंगाई की आग मजीद भड़क उठी। एक हफ्ते में शराह में 4.7% का बड़ा इजाफा।
ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں شودہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ گیس فی MMBTU 590 روپے مہنگی، ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 19 روپے تک کا اضافہ، بجلی کے یونٹ کی قیمت 1 روپیہ بڑھ گئی، انڈے فی درجن 11 روپے مہنگے، دہی، تازہ دودھ، چاول، دال مسور، بیف بھی مہنگا۔ ایک ہفتے میں 12 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کا 17واں یوم پیدائش۔ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر تخریب اور تقسیم کا خوفناک باب ہمیشہ کے لیے بند کیا۔ جرم بے گناہی میں اذیت اور اسیری کو ہنس کر برداشت کیا، سازش و الزامات کا سامنا کیا لیکن مخالفین سے بدلہ نہیں لیا۔ صدارتی اختیارات پارلیمان کو منتقل کرنا، سی پیک، صوبائی خود مختاری، NFC، 18ویں ترمیم، انکم سپورٹ پروگرام آصف علی زرداری کے تحفے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سینئر وزیر شرجیل میمن، صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کی صدر مملکت کو سالگرہ کی مبارکباد۔ جب سیلاب آئے، محترم بلاول بھٹو زرداری نے مراد علی شاہ صاحب کو یہ ٹاسک دیا، مجھے اس صوبے کے ان خواتین، ان بچوں، ان کے بزرگوں کے لیے پکے مکانات چاہیے اور یہ سرکار نے بنا کے دینے ہیں۔ پھر چیف منسٹر صاحب نے اپنی لیڈرشپ کے اس عظیم ویژن پہ کوشش کی اور اب اس سیلاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 21 لاکھ گھر بنا کے دے رہی ہے۔ 21 لاکھ گھر، یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ عوامی خدمت میں ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو کر کے دکھاؤ، چاہے موٹر وے بنا لو، لیکن چھت فراہم کرنے سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا حیدرآباد میں تقریب سے خطاب، کہا سیلاب متاثرین کے لیے سندھ میں 21 لاکھ گھر مفت بنا کر دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کے وی این کے مطابق گھروں کے مالکانہ حقوق خواتین کو دے رہے ہیں۔ مفت بجلی کے لیے سولر سسٹم بھی دیں گے۔ ایک شخص نے 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا لیکن عمل نہ ہو سکا۔ سینئر صوبائی وزیر نے متاثرین میں گھروں کے مالکانہ حقوق بھی تقسیم کیے۔ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان۔ محمد رضوان ون ڈے میں کپتان برقرار، شاہین شاہ آفریدی اور بابر اعظم ون ڈے اسکواڈ میں شامل۔ 3 T20 میچز 31 جولائی، 2 اور 3 اگست کو شیڈول۔ ون ڈے میچز 8، 10 اور 12 اگست کو کھیلے جائیں گے۔ قومی ٹیم کل امریکہ پہنچے گی۔